السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیدنا و محبوبنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3129 ایک مفصل حدیث ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمل کی جنگ کے موقع پر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا۔ میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹے، آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا، بیٹے، ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہاں سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو قرض کی فکر بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور فوت ہونے سے پہلے قرض کے معاملات، لین دین کے معاملات 100% کلیئر کرنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کس طرح سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کر رہے ہیں بیٹے کو کہ بیٹا، ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا، جو بھی جائیداد ہے وغیرہ وغیرہ، اسے فروخت کر کے میرا قرض ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انہوں نے 1/3 کی میرے لیے اور اس 1/3 کے تیسرے حصہ کی وصیت میرے بچوں کے لیے کی، یعنی عبداللہ بن زبیر کے بچوں کے لیے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس 1/3 کے 3 حصے کر لینا، اور اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے اموال میں سے کچھ بچ جائے تو اس کا 1/3 تمہارے بچوں کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہشام راوی نے بیان کیا کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض لڑکے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکوں کے ہم عمر تھے، جیسے خبیب اور عباد، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں، 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ پھر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے قرض کے سلسلے میں وصیت کرنے لگے، اور فرمانے لگے کہ بیٹا، اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو میرے مالک و مولا سے اس میں مدد چاہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے مولا کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین۔ سیدنا عبداللہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم، قرض ادا کرنے میں جو بھی دشواری سامنے آئی تو میں نے اسی طرح دعا کی کہ اے زبیر کے مولا، ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرا دے، اور ادائیگی کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کا اللہ رب العالمین کے ساتھ کس قدر ایمان، یقین اور توکل تھا، کس قدر زیادہ وہ دعا کو، التجا کو، گڑ گڑانے کو، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کو لازم پکڑتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سیدنا زبیر اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا، اگر قرض میں مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے عرض کر دینا۔ مولا سے بوجھی کون مراد ہیں؟ فرمایا اللہ رب العالمین مراد ہے۔
تو ان کے برخوردار ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ دعا ان لفظوں سے کیا کرتے تھے: اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے رب، ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرا دے، اور ادائیگی کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ اللہ کی قسم، جب ہم صدقے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیں گے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین اس کام کو بڑے احسن انداز میں اس کو مکمل فرمائیں گے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمارے قرضے، ہمارے معاملات سب اللہ کے سپرد جب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ خود وہ حل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ جب سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر شہید ہو گئے تو انہوں نے ترکہ میں درم و دینار نہیں چھوڑے، بلکہ ان کا ترکہ کچھ تو زمین کی صورت میں تھا اور اسی میں غابہ کی زمین بھی شامل تھی۔ 11 مکانات مدینہ منورہ میں تھے، وہ مکان 2 مکان بصرہ میں تھے، 1 مکان کوفہ میں تھا اور 1 مصر میں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ نے بیان کیا کہ ان پر جو اتنا سارا قرض ہو گیا تھا اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپنا مال لے کر امانت رکھنے آتا تو آپ اسے کہتے کہ نہیں، البتہ اس صورت میں رکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے ذمے بطور قرض رہے، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا بھی خوف ہے۔ یعنی خیانت سے بچنے کے لیے امانت داری کا لحاظ رکھتے ہوئے، بھائی جو تو میرے پاس امانت رکھ رہا ہے اسے آپ نے مجھے بطور قرض دینا ہے تاکہ یہ میرے استعمال میں بھی ہو جائے تو آپ کو ٹینشن نہ ہو۔ بھائی میں نے قرض لے رہا ہوں آپ سے، میں آپ کو واپس کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا بھی خطرہ ہے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے کے امیر کبھی نہیں بنے تھے، نہ وہ خراج وصول کرنے پر کبھی مقرر ہوئے اور نہ کوئی دوسرا عہدہ انہوں نے قبول کیا۔ البتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ جہاد میں شرکت کی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کہا، میں نے اس رقم کا حساب لگایا جو ان پر قرض تھی تو اس کی تعداد 22 لاکھ تھی۔ بیان کیا۔ پھر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو دریافت فرمایا، بیٹے میرے دینی بھائی پر کتنا قرض رہ گیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپانا چاہا، کہہ دیا کہ 1 لاکھ۔ اس پر سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں تو نہیں سمجھتا کہ تمہارے پاس موجود سرمایہ سے یہ قرض ادا ہو سکے گا۔ عبداللہ نے اب کہا کہ اگر قرض کی تعداد 22 لاکھ ہوئی پھر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا، پھر تو یہ قرض تمہاری برداشت سے بھی باہر ہے، خیر اگر کوئی دشواری پیش آئے تو مجھے کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کس طرح ایک دوسرے کے دل جوئی کرتے تھے، مشکل وقت میں کام آتے تھے۔ بیٹا عبداللہ اگر قرض کی ادائیگی میں مشکل پیش آئی تو مجھے ضرور بتانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، مشعل راہ ہے صحابہ کرام ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے مقروض بھائیوں کے قرض کی فکر کریں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غابہ کی جائیداد 1,70,000 میں خریدی تھی، لیکن سیدنا عبداللہ نے وہ 16 لاکھ میں بیچی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ زبیر پر جس کا قرض ہو وہ غابہ میں آ کر ہم سے مل لے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب آئے، ان کا زبیر پر 4 لاکھ روپے چاہیے تھا۔
انہوں نے تو یہی پیشکش کی کہ اگر چاہو تو میں یہ قرض چھوڑ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کمال تھے میرے پیغمبر کے صحابہ، کیا کمال تھے وہ مخلصین کی جماعت صحابہ جنہوں نے قرض لینا تھا۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب وہ کہہ رہے ہیں اگر چاہو تو میں قرض چھوڑ سکتا ہوں، قرض معاف کر سکتا ہوں، لیکن سیدنا عبداللہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں سارے قرض کی ادائیگی کے بعد لے لوں گا۔ بیٹا میں مہلت دیتا ہوں، پہلے دوسرے قرض دے دو پھر مجھے ادا کر دینا۔ سیدنا عبداللہ نے اس پر بھی یہی کہا کہ تاخیر کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ آخر انہوں نے کہا پھر اس زمین میں میرے حصے کا قطع مقرر کر دو۔ عبداللہ نے کہا کہ آپ اپنے قرض میں یہاں سے یہاں تک لے لیجئے۔ راوی نے بیان کیا کہ سیدنا زبیر کی جائیداد اور مکانات وغیرہ بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں نصیحت ہے اولاد کے لیے کہ اپنے والدین کے قرض کی ادائیگی میں سستی نہ کریں۔ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے میت پڑی ہے، جنازے سے پہلے اعلان کروا دیتے ہیں کہ جی ہم حاضر ہیں، قرض کسی لینا دینا ہو تو ہم حاضر ہیں، اور بعد میں قرض دیتے نہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق ہے۔ ہمیں مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرض یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو ادا کرنا فرض ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور سارے قرض کی ادائیگی ہو گئی۔ غابہ کی جائیداد میں 4.5 حصے ابھی بک نہیں سکے تھے، اس لیے سیدنا عبداللہ سیدنا معاویہ کے ہاں شام تشریف لے گئے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ وہاں عمر بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زمعہ بھی موجود تھے۔ سیدنا معاویہ نے ان سے پوچھا کہ غابہ کی جائیداد کی قیمت کتنی طے ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ ہر حصے کی قیمت 1 لاکھ طے پائی تھی۔ سیدنا معاویہ نے پوچھا کہ اب باقی کتنے حصے رہ گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ 4.5 حصے۔ اس پر منذر بن زبیر نے کہا کہ 1 حصہ 1 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ عمر بن عثمان نے کہا کہ 1 حصہ 1 لاکھ میں لیتا ہوں۔ ابن زمعہ نے کہا کہ 1 حصہ 1 لاکھ میں لیتا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا معاویہ نے پوچھا کہ اب کتنے حصے باقی بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 1.5 حصہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر اسے میں 1.5 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ کرام کے اندر ہر اچھی صفت اتم درجہ موجود تھی۔ کس طرح آپ نے دیکھا سارے صحابہ کرام جن سے مل رہے ہیں، سیدنا عبداللہ جن کو پتہ تھا سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقروض فوت ہوئے ہیں، کس طرح سارے فکر کر رہے ہیں قرض ادا ہو جائے، ساتھ دے رہے ہیں، ان کی زمین کو خرید رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا معاویہ نے کہا کہ پھر اسے میں 1.5 لاکھ میں لے لیتا ہوں۔ بیان کیا کہ سیدنا کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ بعد میں سیدنا معاویہ کو 6 لاکھ میں بیچ دیا۔ پھر جب سیدنا عبداللہ بن زبیر قرض کی ادائیگی کر چکے تو سیدنا زبیر کی اولاد نے کہا کہ اب ہماری میراث تقسیم کر دیجئے، وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ لیکن سیدنا عبداللہ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری میراث اس وقت تک تقسیم نہیں کر سکتا جب تک 4 سال تک ایام حج میں اعلان نہ کرا لوں کہ جس شخص کا بھی زبیر پر قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے اور قرض لے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرما بردار بیٹا قرض کی اہمیت کو، قرض کی ادائیگی کی فرضیت کو جاننے والا اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں بھائیو ابھی میں نے وراثت تقسیم نہیں کرنی، 4 سال مسلسل حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ
آنے والے حجاج کرام سے اعلان کرتا رہوں گا کہ لوگوں، جس نے میرے باپ سیدنا زبیر بن عوام سے قرضہ لینا تھا وہ مجھ سے لے لے، میں حاضر ہوں۔ راوی نے بیان کیا کہ سیدنا عبداللہ نے ہر سال ایام حج میں اس کا اعلان کرانا شروع کیا، اور جب 4 سال گزر گئے تو سیدنا عبداللہ نے ان کی میراث تقسیم کی۔ راوی نے بیان کیا کہ سیدنا زبیر کی 4 بیویاں تھیں، اور سیدنا عبداللہ نے وصیت کے مطابق 1/3 حصہ بچی ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے تھے صحابہ کرام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جنگ میں قتال کرنے کا بیان، اس پہ ہمارا لیکچر ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی سچی اور ایمانی محبت سے بھر دے۔ وہ جنتی گروہ، وہ عظیم المرتبت شخصیات، وہ قرآنی رجال، دین کے خیر خواہ، دین کے سب سے بڑے خیر خواہ، انبیاء اور رسول کے بعد اس روئے زمین پر اعلیٰ ترین ہستیاں جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، آئیں اپنے ایمانوں کو صحابہ کرام کے تذکرے سے تازہ کریں اور اپنے دلوں کی دنیا کو تبدیل کریں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو صحابہ کرام میں صفات تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔